میرے بغیر جہاز سعودیہ نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے حج کی نیت کی ہے، میں حج کے لیے لازمی جاؤں گا۔ لیبیا کے نوجوان عامر ہادی منصور کی پختہ نیت کے سامنے سب بے بس۔ عامر کو لیے بغیر اڑان بھرنے والے جہاز کو 2 مرتبہ فضا سے واپس لوٹنا پڑا۔ جب تک عامر اس جہاز میں سوار نہیں ہوا، جہاز منزل مقصود پر پہنچ ہی نہیں سکا۔ ناظرین، بزرگ کہتے ہیں کہ کب، کہاں سے اور کیسے اپنے در پر بلانا ہے، یہ فیصلہ انسان نہیں بلکہ رب کائنات کرتا ہے، جس میں نہ تو وقت کی قید ہے، نہ تو حالات کی زنجیر ہے اور نہ ہی دنیا کے اصول۔ جب جس کو وہ اپنے در پر بلانا چاہتا ہے وہ اس انسان کو چن لیتا ہے اور اس کے سامنے ہر دیوار ڈھہ جاتی ہے، مسخر ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں معجزات نہیں ہوتے، معجزات کا دور گزر چکا، لیکن 2025 میں ایک ایسا معجزہ ہوا کہ جس نے دیکھا، جس نے سنا، نہ صرف اس کی آنکھیں اشکبار ہوئی بلکہ وہ اس نوجوان کی قسمت پر رشک کرنے لگا اور وہ شخص اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے عامر جیسی تقدیر کی دعا مانگنے لگا۔ ناظرین، 26 مئی 2025 لیبیا کے ایئرپورٹ پر ایک ایسا غیر معمولی واقعہ پیش آیا کہ جس نے بھی اس واقعے کو دیکھا، حیرت کے مارے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ عامر ہادی منصور، جس کا تعلق لیبیا کے جنوبی علاقے سے تھا، اس نے حج کے لیے جانا تھا، بڑا پیشنیٹ تھا کہ میں خانہ خدا دیکھوں گا، میری حسرت پوری ہوگی۔ وہ جوان بھی باقی عازمین حج کے ساتھ لیبیا کے ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے۔ اب ایئرپورٹ کی انتظامیہ حج کے لیے جانے والے عازمین حج کے 3 گروپس بناتی ہے۔ ان تینوں گروپس نے ایک ہی حج کی پرواز پر سعودیہ پہنچنا ہوتا ہے۔ اب عامر کا جو نمبر ہے وہ تیسرے گروپ میں آتا ہے۔ پہلا گروپ سب سیکیورٹی کلیئرنس کروانے کے بعد جہاز میں بیٹھ جاتا ہے۔ دوسرا گروپ بھی کاؤنٹر سے ہو کر تمام سیکیورٹی چیکس کلیئر کرنے کے بعد جہاز میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب باری آتی ہے عامر کے، یعنی کہ تیسرے گروپ کی۔ عامر کے گروپ کے باقی افراد جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں، تمام سیکیورٹی چیکس کلیئر ہو جاتے ہیں، لیکن جب عامر اپنا پاسپورٹ لے کر کاؤنٹر پہ پہنچتا ہے تو یہاں پر ایک مسئلہ آ جاتا ہے۔ عامر کو کاؤنٹر پہ بیٹھا شخص کہتا ہے کہ آپ کے پاسپورٹ میں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں پائلٹ کی جانب سے فائنل جو ہے وہ وارننگ، فائنل اعلان ہو جاتا ہے کہ ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے، یعنی کہ ہمارا جہاز اڑان بھرنے والا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ عامر کہتا ہے کہ میرے بغیر جہاز اڑ ہی نہیں سکتا، میں نے حج کی نیت کر رکھی ہے، میں حج کے لیے لازمی جاؤں گا، لیکن پائلٹ کہتا ہے کہ میں انتظار نہیں کر سکتا۔ سیکیورٹی آفیسر عامر کو یقین دلاتا ہے کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کر رہے ہیں، تھوڑا سا انتظار کریں، لیکن اتنی ہی دیر میں ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جہاز اڑان بھرنے والا ہے اور پھر جہاز کے دروازے بند ہوتے ہیں، جہاز لیبیا کا ایئرپورٹ چھوڑ کر فضا میں بلند ہو جاتا ہے۔ وہاں پر سیکیورٹی آفیسر عامر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اس میں ہی شاید اللہ کی مرضی تھی، شاید اس سال تمہارے نصیب میں خانہ خدا کا دیدار اور حج نہیں لکھا ہوا۔ لیکن عامر بڑا پختہ نیت سے یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں حج کے لیے لازمی جاؤں گا، میں نے حج کی نیت کر رکھی ہے، اور وہ وہیں پہ رک جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ تقدیر کا کھیل دیکھیں، تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے اور وہی جہاز جو کہ عامر کو لیے بغیر لیبیا کا ایئرپورٹ چھوڑ کر فضا میں بلند ہوتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے۔ پائلٹ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کہ جہاز کے اندر کوئی تکنیکی پرابلم ہے، اس لیے ہم رن وے پر دوبارہ لینڈ کر رہے ہیں۔ اب جہاز دوبارہ لیبیا کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے، انجینئرز جہاز کو مانیٹر کرتے ہیں، لیکن جہاز کا انجن بند نہیں ہوتا۔ اب سیکیورٹی آفیسر دوبارہ پائلٹ سے رابطہ کرتا ہے کہ چونکہ اب تم واپس آ ہی گئے ہو تو ایک مسافر اس پرواز سے رہ گیا ہے، تم جہاز کے دروازے کھولو اور عامر ہادی منصور کو بھی اپنے ساتھ سعودیہ لے جاؤ۔ لیکن جہاز کا پائلٹ کہتا ہے کہ جہاز کا انجن آن ہے، میں دروازے نہیں کھول سکتا، اور ایک مرتبہ پھر جہاز لیبیا کا ایئرپورٹ چھوڑ کر فضا میں بلند ہو جاتا ہے۔ اب سیکیورٹی آفیسر دوبارہ عامر ہادی منصور کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب آپ یقین کر لیں کہ آپ کی قسمت میں اس سال حج نہیں لکھا ہوا۔ لیکن عامر ہادی منصور ایک مرتبہ پھر پختہ ارادے سے کہتا ہے
कि मेरे बगैर ये जहाज सऊदीया नहीं पहुंच सकता, मैंने हज की नियत कर रखी है, मैं हज के लिए लाजमी जाऊंगा, मैं एयरपोर्ट छोड़कर नहीं जा रहा। अब यहां पर दोबारा तकदीर का खेल देखिए और मौजज़ात की इस दुनिया में एक नया मौजज़ा विटनेस कीजिए। जहाज थोड़ी देर बाद दोबारा एयरपोर्ट पर लैंड होता है। ये वही जहाज है जो कि आमिर को छोड़कर बाकी आज़मीन हज को लेकर सऊदीया की जानिब रवा दवा है। अब पायलट की आवाज गूंजती है। पायलट कसम खा के कहता है कि खुदा की कसम, जब तक आमिर हादी मंसूर इस जहाज में नहीं बैठेगा, यह जहाज लीबिया की फजाई हदूद क्रॉस नहीं कर सकता। बार बार मुझे किसी ना किसी टेक्निकल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जहाज दोबारा लैंड करता है, आमिर हादी मंसूर पूरे प्रोटोकॉल के साथ उस जहाज में बैठता है और फिर जहाज सऊदी अरब पहुंच जाता है। और फिर खाना काबा से आमिर हादी मंसूर की एक वीडियो वायरल होती है। आमिर हादी मंसूर उसमें सारी रुदात सुनाता है कि कैसे मैं लीबिया के एयरपोर्ट पर पहुंचा, मेरे पासपोर्ट में मसला आया, पायलट मुझे छोड़कर मेरे साथियों को लेकर सऊदी अरब की जानिब आता है, लेकिन जहाज में टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, जहाज वापस आता है और फिर मुझे लिए बगैर एक मर्तबा अगेन परवाज यानी कि उड़ान भरता है, लेकिन फिर मसला आता है और फिर पायलट मुझे लेकर वापस सऊदीया आता है और इस मर्तबा जहाज सऊदी अरब पहुंच जाता है। और इस वक्त मैं खाना खुदा में मौजूद हूं, मेरी हसरत पूरी हो गई। अब जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 2025 में भी मौजज़ात होते हैं, लेकिन आप साइड स्क्रीन पर इस शख्स के चेहरे पर खुशी की चमक देखिए, जैसे कि इसके चेहरे की चमक खुद बता रही हो कि जब रब का बुलावा होता है, नीयत पुख्ता होती है, तो आपकी तकदीर खुद आपके रास्ते में चिराग जलाने लगती है। नाज़रीन, ये सिर्फ हज का सफर नहीं, ये रब की तरफ से बुलावा था, जिसको आसमानों ने सुना, जमीन ने माना और फिजाओं ने रास्ता छोड़ दिया। जब नीयत खालिस हो तो आपकी नीयत, आपकी दुआ सदा बन जाती है और फिर सदा अर्श तक जब पहुंचती है तो रास्ते की हर दीवार मुसख्खर हो जाती है। ये सिर्फ फर्द वाहिद यानी कि आमिर हादी मंसूर की कहानी नहीं, बल्कि हर उस पुख्ता नीयत रखने वाले शख्स की कहानी है कि जब आपकी नीयत खालिस होगी, इरादा पुख्ता होगा, मुसम्मम इरादा होगा और रब पर पुख्ता कामिल यकीन होगा, तो फिर न सिर्फ परिंदे वापस लौटेंगे बल्कि जहाज भी वापस लौटेंगे, और न सिर्फ एक बार बल्कि कई बार। और जिस शख्स की नीयत खालिस हो उसके बगैर जहाज उड़े हुए वापस आते हैं और उसको लेकर वापस पहुंचते हैं। और अब आमिर हादी मंसूर खाने खुदा में पेश है, अपनी हसरत पूरी कर रहा है, दुआएं मांग रहा है और उसके चेहरे की चमक बता रही है कि उसका अल्लाह के साथ कैसा कनेक्शन है। आप इस कहानी के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।